آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جناب جو کام شیعہ کرتے ہیں ہم اس کا الٹ کریں گے. علیہ السلام پڑھ لیا تو وہ شیعہ ہو گیا. آقا کریم مدینہ سے باہر تشریف لے جانے لگے تو عامر بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے مدینہ پر امام علی کو اپنا نائب بنایا. اس موقع پر جب آقا کریم مدینہ سے باہر جا رہے تھے، امام علی کی یہ خصوصیت اور یہ شان کہ کبھی بھی کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہے. بدر ہو تو سب سے آگے مولا علی، احد ہو تو سب سے آگے، خندق کے تو ہیرو ہیں مولا علی، اور خیبر میں اس کے بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ فاتح ہے مولا علی. تبوک ایسا واقعہ ہے کہ جو مدینہ سے باہر ہوتا ہے. اس وقت میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر. تو جو رومن امپائر کی بیزنٹائن اس کو کہتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ عیسائی حکومت، اس کے کچھ گماشتے اور اس کے کچھ ہوتا ہے نا بڑی بڑی حکومتوں کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اوپر وہ ڈاؤٹ بیٹھائے ہوتے ہیں کہ یہاں پر تم بن جانا، یہاں پہ تم بن جانا، ان سے اپنے کام نکلواتے ہیں. اصل کام تو بڑی حکومتیں کر رہی ہوتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے علاقوں کے ہوتے ہیں وہ ان بڑے لوگوں کے کیا ہوتے ہیں، پاس گزار ہوتے ہیں. تو اس وقت کا تبوک مدینہ سے باہر علاقہ ہے اور آج کے دمشق کے درمیان، یعنی مدینہ اور دمشق اس کے درمیان کا علاقہ. میرے آقا وہاں جب تشریف لے جانے لگے، منافقین پیچھے رہے اور چونکہ بہت گرمی کا موسم تھا، اس کو غزوہ ذات العسرہ بھی کہتے ہیں، سخت تنگی کا وقت، سخت گرمی کی حالت. میرے آقا نے علی سے کہا، علی آپ مدینہ میں رہیں، آپ مدینہ میں رہیں. علی کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آٹھ ہو گئے. لیکن مدینہ میں منافقین تھے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے کہ نبی علی سے بور ہو گئے، نبی علی سے بور ہو گئے، اسی لیے تو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، ورنہ تو ساتھ لے کے جاتے. علی کے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے. یہ باتیں جب مولا علی تک پہنچی تو امام علی رونے لگے اور فوراً گھوڑا دوڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر سے جا ملے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ منافقین پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، آپ مجھ سے بیزار ہو گئے. میرے آقا مسکرائے، فرمایا کہ علی انت منی بمنزلۃ ہارون بموسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یاد رکھو علی کہ تمہارا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ جو موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا، لیکن یاد رکھ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نعرہ حیدری. آواز بلند، علی کا نعرہ لگتا ہے تو پھر اس طرح سستی سے نہیں. کالی تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی مثال ہو. منافقین رسول اللہ کے زمانے سے ہی علی سے بغض و عداوت رکھتے. صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی. عامر بن سعد بن ابی وقاص ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت مبارکہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جب یہ آیت اتری تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے نبی نے دعا علیاً
وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي وطهرهم تطهيرا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا نے کہا اے میرے رب، علی کو بلایا، مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا اور کہا کہ میرے رب اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرے اہل ہے، یہ میرے خاص ہے. سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مستدرک حاکم کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ، تمام کتابوں کے اندر کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کے اندر آیت تطہیر نازل ہوئی. جب آیت تطہیر اتری تو میرے آقا نے دعا علی وحسنا وحسینا وفاطمة فقال اللهم هؤلاء اہلی فطہرهم تطہیرا. ان پہ چادر اڑائی اور ان افراد کے اوپر چادر اڑانے کے بعد کہا کہ پروردگار یہ میرے خاص اور میرے گھر والے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو میرے خاص اور خاص افراد ہیں. علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام منافقین رسول اللہ کے زمانے سے ہی علی سے بغض و عداوت رکھتے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کی پہچان کیسے کرتے تھے؟ جب علی کا ذکر کرتے ہم منافقوں کے چہرے دیکھتے تھے، اگر ان کے چہرے پہ خوشحالی آتی ہم کہتے تھے کہ یہ مومن ہے، اگر ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہم کہتے ہیں یہ منافق ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، صحیح مسلم اہل سنت والجماعت کے ہاں صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے بعد اس کا دوسرا نمبر صحیح مسلم، امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے، روایت کی ہے، فرماتے ہیں عن علی، امام علی سے روایت ہے، کہتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسمہ ان اولاہ النبی الامی الی یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. امام علی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، مجھ سے میرے نبی امی نے یہ وعدہ کیا ہے اے علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض کرے گا. یعنی جو علی سے محبت کرے وہ مومن، جو علی سے بغض رکھے وہ منافق، جو علی کے مقابل آئے، جو علی سے جنگ کرے، جو علی سے دشمنی رکھے، جو علی سے عداوت کرے، جو علی سے نفرت کرے، جو منبروں پہ بیٹھ کر علی کو گالیاں دے، جو منبروں پہ بیٹھ کر علی پہ سب کو شکم کرے، میرے نبی کے فرمان کے مطابق منافق ہے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہچان دیتے ہوئے زندگیاں سلامت پہچان دیتے ہوئے جا رہا ہوں کہ منافق کی پہچان کرنا ہو علی تو کے پہچان کیسے کرنی ہے؟ علی کے ذکر سے کرنی ہے. اچھا علی کا ذکر کیسے کریں گے؟ علی کا ذکر کیسے کریں گے؟ جی امام علی کی شان بیان کریں گے. کیا شان بیان کریں گے کہ پتہ چلے کہ یہ منافق ہے؟ واہ واہ بھائی معیار ڈھونڈنا چاہیے نا. ان کے غزوات ذکر کریں گے. غزوات بھائی کہہ رہے ہیں کہ غزوات ذکر کریں گے. غزوات میں تو دیگر کا بھی بڑا حصہ ہے، واہ واہ علی کا بھی حصہ ہے. ایسی پہچان بتا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیان بسم اللہ بسم اللہ. علی کو وسیع رسول سمجھتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک.
بے شک بے شک علی کو وسیع رسول وسیع رسول. دیکھیں میرے آقا نے غدیر خم پہ واہ 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 صحابہ کے لاکھوں کے مجمع سے کہا واہ واہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے پاس کچھ صحابہ گئے, کہا کہ آپ کو بڑا خیر ملا ہے. زید بن ارقم بڑے صحابی ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں, معمولی درجے کے نہیں ہیں, بڑے صحابی ہیں. تمام غزوات میں رسول اللہ کی معیت میں رہے, تمام غزوات میں. فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم انہیں تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بے شک بے شک ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عطرت عطرت میری اولاد. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, تمام کتابوں کے اندر صحیح کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ اہل البیت کے امام کون ہیں؟ اہل البیت کے امام امام علی ہیں. کون ہیں؟ امام علی. اصحاب کساء میں پہلا نمبر کن کا ہے؟ مولا علی. اصحاب کساء میں پہلا نمبر, اور اصحاب کساء میں چوتھا نمبر کن کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام. امام علی, امام حسن, مخدومہ کائنات اور امام حسین. تو اگر ہم اس امت کو متحد کرتے ہیں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ساری باتیں چھوڑیے, سارے اختلافات ختم, امت کو آؤ ایک کرتے ہیں. یہ کیا شیعہ سنی کی تقسیم بنائی ہوئی ہے اور لوگ آپس میں جھوٹ ہو رہے ہیں. میرے نبی نے جس کی وصیت کی اسی پہ چلے آتے ہیں. قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت. صحیح سنن ترمذی کی حدیث ہے, احدہما اکبر من الآخر. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اور میری عطرت. احدہما اکبر من الآخر, ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی. یعنی جو مرتبہ قرآن کا وہ مرتبہ اہل بیت, جو اہل بیت کا وہ مرتبہ قرآن کا. اب کوئی نادان کہے گا کہ بھئی آپ نے قرآن کو دونوں کو برابر کر دیا, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ سنن ترمذی کی روایت میں چیک کرا سکتے ہیں مولوی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنن ترمذی. مطلب یہ ہے کہ قرآن کی وہ تشریح نہ کرنا کہ جو اپنی طرف سے ہو, قرآن کی وہ تشریح قبول ہوگی کہ جو اہل بیت کی طرف سے ہو. قرآن کی اپنی طرف سے تشریح نہیں ہوگی کہ جو جی میں آئے اس کی تشریح کر دی اور کہہ دیا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اہل بیت کی کیا خصوصیت ہے, وہ ان کو آپ جو مطہر کہتے ہیں, طاہر کہتے ہیں, آیت تطہیر کی وجہ سے وضو کر کے بھی انسان پاک ہو جاتا ہے. ہم بھی طاہر ہیں, اہل بیت بھی طاہر ہیں, برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ تفسیر ہے جسے شیطانی تفسیر کہتے ہیں, رحمانی تفسیر نہیں ہے. رحمانی تفسیر نہیں ہے. اس امت کو متحد کرنا ہے تو چھوڑ دو شیعہ سنی کے جھگڑے, آ جاؤ قرآن کے اوپر ایک ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. قرآن مجید نے کہا کہ اہل بیت ہم نے ہر طرح سے گندگی اور اس کو دور کر دیا. احادیث نے کہا کہ جو اہل بیت ہے نام بتا دیے, افراد بتا دیے, ان افراد کے یہاں تک کہ نجران کے نصارہ نے بھی اعتراف کر دیا کہ یہ وہ چہرے ہیں, ان کے مد مقابل نہ آنا, اگر آئے تو خدا کی قسم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ چہرے وہ ہیں کہ اگر یہ دعا کر لے تو سامنے کا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا. ان کے مقابل نہ آنا, تو وہ تفسیر نہ کرو کہ جو اہل بیت کے مقابل کی تفسیر ہو. اس امت کو متحد کرنا ہے اور اتحاد اسی بات کے اوپر ہوگا کہ ہم سب کلمہ گو لوگ ہیں اور ہم سب نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نبی نے اپنے معاشرے کے اندر سے نفرتوں کا خاتمہ کیا. ہم نے بہت دیر کر دی. مولا علی کے فضائل
یہ بیان کرنا کوئی شیعہ کا کام نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کا ایمانی فریضہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اسے اللہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہ بنائیں کہ جی اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہے، علیہ السلام پڑھ لیا تو جی وہ شیعہ ہو گیا، اہل بیت علی کو علیہ السلام کہہ دیا تو شیعہ ہو گیا۔ واہ واہ میں نے کہا کہ جناب صحیح بخاری پڑھیے، 4 جگہ پہ علی کے لیے علیہ السلام کہا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ اور مخدومہ کائنات کے لیے ہر جگہ پہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ امام التحاوی اپنی حدیث کی کتاب میں ہر جگہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام لکھتے ہیں، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جناب جو کام شیعہ کرتے ہیں ہم اس کا الٹ کریں گے، یعنی وہ امام حسن و حسین کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں تو ہم نے رضی اللہ عنہ کہنا ہے۔ یہ سنیت نہیں ہے، واہ 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 یہ سنیت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ یعنی کسی کی مخالفت کے اندر جی وہ سیاہ لباس کرتے تو ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، جی وہ سبیل لگاتے تو ہم نہیں لگائیں گے۔ دوسرے کی عداوت کے اندر یہ جو کام کیے جاتے ہیں یہ قرآن و سنت کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ واہ